الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کو میں تقریر کے ارادے سے نہیں آیا، میں ویسے آیا ہوں تو مجھے موقع پر کھڑا کر دیا ہے، تو اب سارے علی علی کر رہے ہیں، تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 کہ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے صحیح اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، اور وہ مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں. صرف وہی مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں، صرف وہی. تو یہ جو ہم آتا ہے، ہم اولئک ہم، یہ ضمیر فصل ہے، تو یہ حصر اور کسر کے لیے آتا ہے، اور جو اس کے پہلے ہوتا ہے نا وہ مکسور علیہ ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد میں ہوتا ہے وہ مکسور اولئک جو ہے یہ اس کے پہلے آتا ہے، یہ مکسور علیہ ہے، اور جو اس کے بعد میں آتا ہے خیر البریہ، یہ مکسور ہے. تو مکسور اور مکسور علیہ کا معنی کیا ہے؟ مکسور وہ ہوتا ہے کہ جس کی نفی کر کے ایک میں باندھی جائے، اور جو مکسور علیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں باندھی جائے. تو اس وجہ سے میں نے کہا صرف وہی. اور پھر یہ خیر البریہ جو آتا ہے یہ اس میں تفضیل ہے. تو ادھر ایک مثال کے طور پر اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شریک ہو تو پھر کمپیریزن اور کیا جائے. ایک مثال کے طور پر اللہ اکبر کے ترجمے میں فقہاء نے لکھا ہے بالخصوص ہدایہ شیٹ جلد نمبر اول صفحہ 186 کہ اللہ اکبر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی بنا ہے، کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو جو بلاغی کہتے ہیں نا الف لام لگنا چاہیے پھر حسر کسر بنتا ہے، تو یہ اس کا فقہاء نے یہ کی اس کا اللہ اکبر کو اس کا ثبوت دیا کہ الف لام کی نہیں ضرورت،
کہ یہ جو اس کی خبر ہے نا یہ معرفہ ہے، تو اس وجہ سے اصل اس کی حسر و کثر اس کی مبتدا میں بنتی ہے، تو مبتدا اللہ ہی بڑا ہے، تو الف لام کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور دن کی بات ہے. تو آج کو اس میں تفصیل کی بات کر رہا ہوں. تو اس باقی مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں. تو اس کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی تفسیر در المنصور جلد نمبر 6 صفحہ 379 اور اس آیت کے تحت اولئک هم خیر البریہ، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انت یا علی و شیعتک یوم القیامہ، کہ علی تم اور تمہارے ماننے والے تمہاری جماعت کے لوگ قیامت والے دن. تو تفسیر طبری جلد نمبر 30 جلد نمبر 30 صفحہ 265 پر موجود ہے. حضور نے فرمایا انت یا علی و شیعتک. تو ایک روایت میں آتا ہے یوم القیامہ، ایک میں نہیں آتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لایا صحیح اعمال کیے، اور حضرت علی کو بھی ماننا اس میں شرط ہے، حضرت علی کو بھی ماننا، وہ اس دنیا میں بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی جو ایمان لایا سے اعمال کیے حضرت علی کو مانا، وہ اس دنیا میں بھی خیر البریہ ہے، قیامت میں بھی خیر البریہ ہے. تو آج جو میرے چچا جان حضرت پیر صابر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اور ان کے جیسا متقی کوئی شخص ہو سکتا ہے. انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو حفظ کروایا نا، اور کوئی بھی ایسا حافظ نہیں بنا کہ جس نے پہلے سال مصطفیٰ نہ سنایا ہو. تو یہ صفتیں جو ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان میں ڈالی جاتی ہیں، ان میں پائی جاتی ہیں. اور حضرت علی کو بھی بڑے پکے ماننے والے انسان تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی شمار ہوتا ہے خیر البریہ میں.